سمجھ رہے؟ تو امام الانبیاء نے آل کا ذکر نہیں کیا، اصحاب کا ذکر کیا. کیوں؟ فرمایا آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. علامہ صاحب بات مکمل کریں. صحابہ کرام نبی کی اقتداء میں جس راستے پر ہیں، بے شک وہ جنت کا راستہ ہے، لیکن نبی اسی جنت کا مالک اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شہزادوں حسن اور حسین کو بنا رہے ہیں. ایک طرف آپ کا جملہ ہے، ایک طرف میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا روشن فرمان امت تک پہنچا رہی ہیں کہ نبی نے اپنی مبارک کملی میں فاطمہ کو، علی کو، حسن اور حسین کو داخل فرما کر آیت تطہیر کا مصداق بناتے ہوئے قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر گمراہی تمہارے دروازے پر دستک دینے لگ جائے، اگر تم گندگی اور غلاظت میں پھنسنے لگ جاؤ، تو پھر گمراہی سے بچنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ ان مقدس نفوس کے در سے وابستگی اختیار کرو. اور اگر تم ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں گمراہی سے نجات عطا کر دے گا. ایک طرف آپ کا جملہ ہے کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے. ایک طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، اللہ اسے گمراہی سے بچا کر، اللہ اسے ہلاک اور برباد ہونے سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا. اور جو میری اہل بیت اطہار کی کشتی سے اتر جائے گا، جو میری اہل بیت اطہار سے دور ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے ہلاک اور برباد کر دے گا. ایک طرف آپ کا جملہ ہے اور ایک طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھے، نوافل ادا کرے، روزے رکھے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، لیکن مر اس حال میں جائے کہ میری اولاد کا بغض اس کے سینے میں ہو، 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ جہنم میں جائے گا. ایک طرف آپ کا جملہ ہے کہ صحابہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اولاد گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن رب قرآن مجید میں نبی رحمت کی ذات مقدسہ کے ذریعے 4 نفوس مزید جوڑ کر عیسائیوں کو بتلا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا پیش خیمہ اور گہوارہ ہیں. تو آپ جن کے ساتھ بغض اور عداوت میں اتنے آگے جا رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ نبی نے ہدایت کو قرآن کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ مختص کیا ہے؟ اللہ تخصیص فرما دیا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اولاد تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ہدایت چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی سخت گیری سے بچنا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، حوض پر مجھ سے ملاقات کے لیے پیش ہونا چاہتے ہو، تو سنو، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا جو میرے مبارک سینے پر نازل ہوئی، اور میری صلب سے جو میری مبارک اولاد نکلی ہے، کبھی اس کے دامن سے دوری اختیار نہیں کرنا. ان 2 چیزوں سے وابستگی، تعلق میں مضبوطی اور ربط قائم کر لینا، اللہ تمہیں اس کا بدل جنت عطا کر دے گا اور تمہیں گمراہی سے بچا لے گا. علامہ صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک آنے والوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سادات کے متعلق کہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں اور اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے وضع کر لیا؟ برائے کرم ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ کس نے کہا ہے اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے اور اولاد گمراہ ہو سکتی ہے. یعنی نبی رحمت نے جو آل اطہار کی مودت کا حکم اللہ کے پیغام کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ کی محبت کا حکم ہم تک پہنچایا ہے، تو آپ موازنے کا حکم بیچ میں کیسے لے کر آ رہے ہیں کہ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیوں آپ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں تفرقہ بازی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں امت کو آپس میں لڑوا رہے ہیں؟ کیوں آپ موازنے کی کیفیت پیدا کر کے امت کے ذہنوں میں ابہام اور تشویش پیدا کرتے ہوئے امت کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آل اطہار کے مناقب میں تنقیص کرتے ہوئے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں قربان جاؤں اپنے سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی عظمت پر کہ آپ نے آج سے 25 سے 30 سال قبل دوران بعث فرما دیا تھا کہ اہل سنت میں ناسبیت داخل کی جا رہی ہے، اور آج ناسبیت کا پودا اپنی جڑیں اتنی مضبوط، مستحکم، مربوط اور توانا کر چکا ہے کہ امت کے اندر اس ناسبیت کے لگائے گئے تناور درخت کے پھل بانٹے جا رہے ہیں، اور امت میں سے اکثریت طبقہ اسے قبول بھی کر رہا ہے، اور ایک طبقہ سادات کرام کی زیر اثر اس پھل کو تھوک کر اس درخت کی جڑیں کاٹنے پر مجبور ہو رہا ہے. ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے قائد نے 30 سال قبل فرمایا تھا، آج وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو چکا ہے کہ کس طرح اہل سنت کے اندر ناسبیت داخل کی جا رہی ہے.
اور میں تو حیران ہوتا ہوں سننے والوں پر، اس میں علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور دیگر اہل ذی شعور طبقہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ دیکھیں تو صحیح کہ موازنہ کرتے ہوئے آپ کس نہج پر جا رہے ہیں اور امت میں تفرقہ بازی کو فروغ دے رہے ہیں۔ خدا را ان باتوں سے بچ جائیں، خدا را امت کو اس جانب نہ لے کر جائیں کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے، اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ضمانت دے رہا ہوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اگر میرے سینے پر اترنے والی کتاب اور میری پشت سے نکلنے والی اولاد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ آج دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آل اطہار کے دامن سے وابستگی اس ہمت کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تا دم مرگ ہمارا یہی نعرہ ہو کہ اب میدان میں آ گئے ہو تو کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو۔